السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے تھے سید نفیس صاحب کی لکھی ہوئی شاہکار نعت۔ آج اس کے شعر نمبر 3 کی تفہیم، مشکل الفاظ کے معنی، متعلقہ اشعار، قرآنی اور حدیثی شواہد اور فکری اور فنی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس شعر میں کائنات کی تخلیقی حکمت اور ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا بیان ہے۔ شاعر کہتے ہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے کہ بزم کونین یعنی دونوں جہان، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی محفلیں آپ کے لیے سجائی گئی، آراستہ کی گئی۔ ذات آپ کا وجود گرامی، آپ کی شخصیت مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، منظر پہ لائی گئی یعنی ظاہر کی گئی، جلوہ گر فرمائی گئی۔ سید الاولی پہلوں کے سردار، سید الآخرین آخری لوگوں کے سردار، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ مفہوم دیکھ لیجئے، خالق کائنات نے اس دنیا اور دونوں جہانوں کو ہر قسم کے حسن، نظام اور نعمتوں سے پہلے آراستہ فرمایا تاکہ ان کے محترم ترین مہمان گرامی اور وجہ تخلیق کائنات کی آمد کے لیے شاندار بزم تیار ہو سکے۔ جب بزم عالم کی تمام تر تزئین و آرائش مکمل ہو گئی تو تمام کائنات کی رونق، مرکز اور تاجدار کونین یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کائنات کے سامنے منظر عام پر جلوہ گر فرمایا گیا۔ اب اس شعر کے اندر بنیادی طور پر 3 فکری علمی نکات ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ کائنات کی تمام تر سجاوٹ اور تخلیق کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور انور ہے۔ نمبر 2، آپ تمام مخلوقات اور جہانوں کے لیے بزم کائنات کے دلہا، رونق اور سب سے معزز ترین وجود ہیں، اور قدرت کا طریقہ ہے کہ معزز مہمان کی آمد سے قبل محفل سجائی جاتی ہے۔ کائنات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سو بزم عالم کی ہر چیز کو آپ کی رحمت سے مستفید کرنے کے لیے آراستہ کیا گیا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اس جہان کو ہم نے عبث تخلیق نہیں کیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یعنی ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے تھے۔ سو اس مقصد کی تکمیل، ہدایت انسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ کی تشریف آوری سے پہلے بزم کونین کو سجایا گیا آپ کے شایان شان، آپ کے استقبال کے لیے، اور آپ کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کائنات کے تمام تر نظام میں انسانیت بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کے لیے سجایا گیا، اور آپ کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی تھا، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ آپ کا منصب اور نور سب سے پہلے مقدر تھا، اور عالم اجسام کی بزم بعد میں آراستہ کی گئی۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین و آسمان کو تخلیق نہ کرتا۔ گویا شاعر کہتے ہیں، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا،
سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اور حضرت اقبال کیا فرماتے ہیں لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آمبگی نہ رگ، تیرے محیط میں حباب۔ اور اقبال ہی کہتے ہیں ہو نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اور سب سے پہلے ایک شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ عظیم یاد رکھیے، عظیم اور معزز ترین مہمانان گرامی کی آمد سے قبل محفل اور مکان کو تمام تر شائستگی، روشنیوں اور وسائل سے آراستہ کرنا میزبانی کی سب سے اعلیٰ ترین سنت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو جہانوں کو آراستہ فرما دیا۔ خالق کائنات کے علمی و قدسی منصوبے میں نیت اور مقصد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، جبکہ اس کے ظاہری شکل بعد میں سجائے گی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم طور پر جلوہ گر کر دیا گیا۔ یہ خوبصورت شعر ہے۔ یہ شعر محض جذباتی عقیدت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ایک گہری فکری اور اعتقادی حقیقت کا بیان ہے۔ شاعر کا پیغام ہے کہ کائنات کی تخلیق، انسان کی ہدایت اور تاریخ انسانی کی معنویت سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ جیسا کہ کل بھی شعر میں کہا گیا نا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اس شعر کے اندر فنی خوبی کون سی پائی جاتی ہے تو استعارہ، بزم کونین کائنات کے لیے ایک دلکش اور بلیغ استعارہ ہے۔ صنعت تجنیس و قافیہ، سجائی گئی لائی گئی خوبصورت انداز میں صنعت تجنیس اور قافیہ کی بہترین مثال ہے۔ اور فعل مجہول کا استعمال، سجائی گئی لائی گئی، اس میں جو سجانے والا اور لانے والا ہے فاعل یعنی خالق اکبر، اس کے احترام اور تعظیم کو ملحوظ رکھا گیا، اور لہجے میں عجز، عقیدت اور انتہائی حلاوت پائی جاتی ہے۔ بزم کونین کے تاجدار سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔